الله الرحمن الرحيم. باب غزوة أحد وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبرئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تستأثرونهم قتله بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. یہ باب قائم کیا غزوہ احد کے بارے میں، اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ احادیث سے پہلے قرآن حکیم کی آیات ذکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات ہیں اور ان کی تفسیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طریقے سے آئی ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ تھوڑا بہت تو جانتے ہیں، بلکہ بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ غزوہ بدر تو ہوا تھا رمضان المبارک سن 2 ہجری میں، اور 1 سال گزرنے کے بعد شوال کے اندر یہ غزوہ احد ہوا۔ اور پس منظر بھی آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 کافر گرفتار کیے گئے تھے، اور جو گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ آیا ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ، لیکن دوسرے حضرات کی رائے یہ تھی کہ نہیں، مسلمانوں کو اس وقت مال کی پیسے کی ضرورت ہے اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑو گے تو جتنے قیدی چھوڑو گے اتنے ہی تمہارے افراد آئندہ شہید کیے جائیں گے۔ تو یہ شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑا تو جتنے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا انہی کے برابر افراد آئندہ آپ لوگوں کے شہید ہوں گے۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسی کو قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رائے کو دیکھتے ہوئے اسی کو اختیار فرما لیا، اور صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر ہمیں آئندہ شہادت ملے گی تو کیا حرج ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی پر کشائی۔ ادھر یہ ہوا کہ جب قریش کے لوگ واپس گئے بدر سے تو ان کے لیے بڑی یہ شرمناک شکست تھی۔ تو اس وقت جو لیڈر بچ گئے تھے یعنی ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، ابو سفیان، اور اسی طریقے سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، اور امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان، اور حارث ابن ہشام، یہ سارے جو لوگ تھے، اب جو لیڈر اس وقت کے تھے، پرانے لیڈر کچھ اکثر قتل کر دیے گئے تھے غزوہ بدر کے اندر، لیکن یہ لیڈر جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بات ٹھیک نہ ہوئی اور اس کا ہمیں انتقام لینا ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ یہ جو تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان بچا کر لائے ہیں
تو اس میں جو اصل راس المال ہے وہ تو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن جتنا نفع ہے وہ لوگوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ آئندہ جنگ کے لیے اس کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ اسی کے مطابق جمع کیا گیا اور سارے نفع کو تجارتی جنگی تیاریوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور 1 سال کے بعد یہ قریش کا قافلہ روانہ ہوا، 3000 افراد پر یہ مشتمل تھا، اور یہ روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اور انہوں نے احد پہاڑ پر آ کر اپنا پڑاؤ ڈالا، احد پہاڑ کے قریب جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بات پیش آئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اندر سے مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے بہت خیر خواہ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کفار قریش مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک آدمی کو اجرت پر لیا اور اسے تیز دوڑایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو۔ چنانچہ حضرت عباس کی یہ اطلاع حضور کو پہنچ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ شروع کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اب پھر یہاں 2 طرح کی رائے ہو گئی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا خیال یہ تھا کہ مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور باہر نہ نکلیں۔ اگر یہ لوگ مدینے میں حملہ آور ہوں گے تو گلیوں میں بازاروں میں لڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہماری عورتیں بچے اوپر سے پتھر یا جو بھی اپنا ہتھیار استعمال کر سکتی ہیں وہ کریں گے، اور ہم بھی، تو ہمارے لیے لڑنا آسان ہوگا۔ باہر نکل کر مقابلہ کرنے میں خطرات زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 کے لگ بھگ تھی، سارے مسلمان ملا کے کل روئے زمین کے مسلمان 700 تھے، ادھر وہ 3000 کے قریب کا لشکر تھا جو آ رہا تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے اور مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے، اور یہی رائے تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ یہ مدینہ جو ہے اس کی تاریخ ہے، اور تاریخ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی باہر سے آ کر حملہ کرتا ہے تو ہم نے جب بھی باہر سے نکل کر مقابلہ کیا ہمیں شکست ہوئی ہے، اور جب بھی ہم اندر رہے ہیں مدینہ کے اندر اور مدینہ میں اندر رہتے ہوئے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا دفاع کیا ہے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ہم نے حملہ آوروں کو ہمیشہ یہاں سے نکالا ہے۔ یہ مدینہ کی تاریخ ہے، اس مدینہ کی تاریخ کے مطابق میری بھی رائے یہ ہے کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کو شہادت کا بہت شوق تھا، ادھر غزوہ بدر ہو چکا تھا، اس میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی، تو ان کا اقرار تھا کہ نہیں دبنا نہیں چاہیے اور جناب باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے ان کی رائے غالب آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے تو ہم تیاری کرتے ہیں۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ساتھ ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی تھے، اور اندر جا کر آپ نے تیاری شروع کی۔ عصر کے قریب جو ہے وہ آپ باہر نکلے، اس سے پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع تھا، تو صحابہ نے ایک دوسرے سے بات شروع کی کہ بھئی تم نے حضور پر اصرار کیا ہے، اور حضور کی زیادہ رجحان یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تم لوگ اصرار کر رہے ہو کہ نہیں دبنا نہیں چاہیے اور باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تو حضور کو تم نے اپنی بات پر آمادہ تو کر لیا ہے، لیکن اس طرح حضور کو آمادہ کرنا اور اصرار کر کے بات منوانا یہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضور پر چھوڑ دیا جائے اور اصرار نہ کیا جائے، تم نے جو اصرار کیا ہے یہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد باہر نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، بلکہ ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ، 2 زرہیں آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو صحابہ میں سے وہ صحابہ جو اصرار کر رہے تھے کہ جناب باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر اصرار کیا ہے، اور اصرار کی وجہ سے آپ نے ہماری بات مان لی ہے، تو اب ہمارا خیال یہ ہو رہا ہے کہ نہیں آپ پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا بھائی اب تو میں نے ہتھیار پہن لیے ہیں، یہ بات پہلے ہوتی، اب تو ہتھیار پہن لیے ہیں، اور کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کے لیے ہتھیار پہن لے اور اس کے بعد جنگ کیے بغیر ہتھیار اتار دے۔
اسی سے ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب گاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ لزم النفل بالشروع، فرمایا کہ لزم النفل بالشروع، نماز اگر آپ شروع کر دیں لازم ہو جاتی ہے، اور روزہ اگر آپ نفلی روزہ شروع کرتے ہیں تو آپ کے دن میں لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاد جو ہے وہ جب نبی نے شروع کر دیا نفلی صحیح ہے جی، لیکن وہ لزم النفل بالشروع، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو میں شروع کر چکا ہوں اور ہتھیار پہن لیے ہیں، اب نبی کے لیے ان ہتھیاروں کو بغیر جہاد کے اتارنا جائز نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ہفتے کی صبح کو آپ وہاں پہنچے۔ ہفتے کی صبح کو آپ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور آپ نے جنگی حکمت عملی کے تحت اس طریقے سے ہے کہ مدینہ ادھر ہے، احد یہاں ہے، اور کفار جو تھے وہ سامنے سے آ رہے تھے، ان کا لشکر سامنے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا، تاکہ کم از کم بیک جو ہے وہ محفوظ ہو جائے پیچھے سے حملہ۔ اور اس کے پیچھے ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا، تو اس ٹیلے کے اوپر آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور 50 تیر اندازوں کو متعین کیا اور یہ فرمایا کہ تم نے کسی حال میں بھی یہاں سے نہیں اترنا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تو دیکھو تب بھی تم نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ خیر جنگ شروع ہوئی اور پہلے مبارزت ہوتی رہی اور اس میں ایک دو مسلمان شہید ہوئے اور زیادہ تر کافروں کے بڑے بڑے لوگ مارے جانے لگے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی باقاعدہ اور اس کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر بھاگنے لگے، کافر بھی بھاگے۔ اب کہ وہ عورتیں بھی کچھ ساتھ لائے تھے شرم دلانے کے لیے، وہ عورتیں بھی بھاگنی شروع ہوئیں۔ اب جب بھاگے تو وہ چیزیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو وہ بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا پیچھا بھی کر رہے تھے اور ان کے جو مال غنیمت تھا وہ آہستہ آہستہ جمع بھی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے جو 50 ساتھی تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اور حضور نے فرمایا تھا جنگ کے دوران اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، تو اب تو ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، اب یہاں رہنا فضول ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر امیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا۔ لیکن ان حضرات تھے وہ نہیں مانے اور ساتھی نیچے اتر گئے، امیر کی اطاعت ترک کر دی، حضور کی بھی اطاعت کو ترک کیا اور امیر کی اطاعت کو بھی ترک کیا اور نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کر انہوں نے بھی پیچھا کرنا شروع کیا اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ ادھر خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ وہ اس وقت میں مشرک تھے، کافر تھے، اور وہ کفار قریش کے جناب کمانڈر تھے، اور بڑا آدمی بڑا ہی ہوتا ہے، کافر ہو تو بھی بڑا ہوتا ہے، اور جناب مسلمان اسلام میں آ جائے تو پھر تو اور بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خالد بن الولید نے دیکھا کہ یہ جو پیچھے سے یہ ٹیلا ہے یہ خالی ہو گیا ہے، تھے وہ بڑے سپہ سالار اور جنگی امور کے ماہر، جری، بہادر، باہمت، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ جو گھڑ سواروں کا ایک بڑا ان کے پاس وہ تھا اس کو ساتھ لیا اور وہ پلٹے، ادھر سے بھاگ رہے تھے نا، بھاگتے بھاگتے وہ ادھر سے آئے، ادھر پہاڑ تھا اس پہاڑ کے پیچھے سے آئے، اور پیچھے سے آ کر یہ جو ٹیلا تھا ٹیلے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور چند ساتھی رہ گئے تھے، اور ان کو رکھا اس لیے گیا تھا تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ اب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر تیر برسائے، ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عبداللہ ابن جبیر اور 2-4 حضرات تھے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے تو شہید ہو گئے۔ تو یہ اب خالد ابن الولید اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لے کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور گھڑ سوار سے سارے 100 کے قریب گھوڑے تھے ان کے جیسے حملہ کر رہے تھے، یہ ادھر سے جناب بلکہ 100 بھی نہیں زیادہ تھے، اتنی یاد نہیں آ رہا تعداد۔ تو جب انہوں نے ادھر سے حملہ کیا تو وہ جو ادھر مشرکین بھاگ رہے تھے تو ان کو بھی اندازہ ہوا کہ ہمارے ساتھیوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ بھی ادھر سے پلٹے۔ اب مسلمان بیچ میں آ گئے، پیچھے سے ادھر سے حملہ ہو رہا تھا، ادھر سامنے سے وہ کفار قریش واپس پلٹ کر انہوں نے ادھر سے اور ادھر سے۔ اب مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی کہ وہ پیچھے سے اپنا دفاع کرے یا آگے سے اپنا دفاع کرے۔ چنانچہ مسلمان جو ہے وہ تتر ہونے شروع ہو گئے، صفیں ان کی ٹوٹ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تنہا رہ گئے سوائے 12 افراد۔
7 اشرا مبشرہ تھے، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام، یہ وہی بڑے بڑے صحابہ اشرا مبشرہ میں تھے، تو یہ قریب تھے آپ کے، اور کچھ مہاجر انصار تھے، وہ بھی تقریباً 5 کے قریب تھے، کل 12 حضرات آپ کے قریب رہ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست حملے ہونے لگے۔ ادھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کے پاس جھنڈا تھا تو وہ شہید کر دیے گئے۔ جس آدمی نے ان کو شہید کیا اس نے کہا میں نے محمد کو قتل کر دیا، کیونکہ جھنڈا گر گیا۔ جب جھنڈا گر گیا تو اس نے سوچا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ اس نے اعلان کر دیا ان محمدًا قد قتل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مسلمان بیچ میں آ گئے نا، اب ادھر احد پہاڑ تھا، ادھر مدینہ تھا، اب وہ ادھر جائیں یا تو ادھر اپنی جان بچانے کے لیے جائیں یا جناب پہاڑ کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف چلے، پیچھے ہٹے، اسی لیے آپ نے پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا ہوا تھا تاکہ ہنگامی حالت کے اندر مولوی صاحب یہ قلندرانہ باتوں بات نہیں چلتا، بڑی حکمت عملی سے دنیا میں رہنا پڑتا ہے، اس میں ہر چیز بہت ہی احتیاط سے طے کرنی پڑتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے پھر ایک وہ تھی وہاں وہاں ایک اونچی سی جگہ تھی، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پیچھے ہٹے، اور آپ کے ساتھیوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، اور مسلسل آپ کے حملے ہو رہے تھے، اور آپ کے اوپر دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، سر بھی آپ پر زخمی ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے نے یہ بات بتلا دی کہ اگر دنیاوی طور پر حکمت عملی درست اختیار نہ کی گئی تو ناکامی ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا ہے اور دنیا دارالاسباب، یاد رکھو کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جب جنت میں آپ جاؤ گے نا، پھونک مارو گے تو پھونک بھی نہیں مارو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ۔ لیکن دنیا میں پھونکوں سے کام نہیں چلتا، اس میں تو آدمی کو حکمت عملی، اطاعت اور یہ ساری کی ساری چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور معجزات کرامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ہو جائیں نہ ہو، یعنی معجزات کرامات کے اوپر آپ حکمت عملی کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، تو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اسباب کے اندر اگر گڑبڑ ہوگی تو اس کے نتائج برے نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے قصے میں، یعنی احد کے قصے کے اندر یہ مسئلہ پیش آیا۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو اہل حق ہیں ان کے لیے ہر مرتبہ میں سربلندی ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جنگ میں مسلمان ضرور جیتیں۔ اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی یا حکمت عملی ان کی غلط ہو گئی تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ باوجود حق پر ہونے کے ظاہری طور پر ناکام ہو جائیں۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ فتح کو علم ہو جائے کہ کون مومن ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وغیرہ۔ اب یہ آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ اپنے گھر والوں سے نکلے صبح کے وقت میں، تو وَبِّئُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ مومنین کو متعین کر رہے تھے ٹھکانوں پر قتال کے لیے۔ غدوتا صبح کے وقت نکلے، بظاہر اس سے مراد ہفتے کی صبح ہے، کیونکہ ویسے تو آپ نکلے تھے جمعے کے دن عصر کے وقت، لیکن صبح کو آپ نے مقاعد للقتال، مقاعد للقتال کہ قتال کے لیے کون کون سی جگہ، میمنہ کون ہوگا، میسرہ کہاں ہوگا، اس کا کمانڈر کون ہوگا، ادھر کا کمانڈر کون ہوگا، اگر ادھر سے حملہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ جو مقاعد للقتال پورا نقشہ اور اس نقشے کی تیاری اور ہر ایک کو اپنی اپنی مورچوں میں متعین کرنا، تو یہ مراد ہے۔ تو وَبِّئُوا الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ کہ آپ مومنین کو بٹھا رہے تھے قتال کی جگہوں پر، یعنی مورچوں پر۔ آج کل کی اصطلاح میں مقاعد کا آپ ترجمہ مورچہ کر سکتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم۔
اور قرآن مجید میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں کوئی زخم پیش آیا ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے زخم پیش آ چکا ہے، یعنی اگر مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے تو مشرکین مکہ کو اس سے پہلے نقصان ہو چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا اصول ہے، اور اکثر نیک لوگ آج کل اس اصول سے غافل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں ہی کامیابی ہونی چاہیے کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اس لیے حالانکہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا میں، یہ دنیا ہے، یہاں کبھی گرمی ہے تو کبھی سردی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، موسم ایک جیسا نہیں رہتا، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہ اوپر نیچے کے حالات آتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا میں دنیا کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ جب آخرت میں جاؤ گے تو ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ ایسی جگہ جہاں خیر ہی خیر ہو وہ صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جنت، اور ایسی جگہ کہ جہاں شر ہی شر ہو وہ ایک جگہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ باقی یہ دنیا جو ہے یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہاں کبھی کامیابی ہے کبھی ناکامی ہے۔ اگر آپ کی تیاری صحیح ہوئی، اطاعت صحیح ہوئی تو کامیابی ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ناکامی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ کو علم ہو جائے کہ کون مومن ہے، یعنی کون پکے مومن ہے اور کون کچے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تم سے گواہ بنا لے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو سے محبت نہیں کرتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ پاک صاف کر دے ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ ایمان والے علیحدہ ہو جائیں، منافق وغیرہ علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ جب فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ اور منافق ہوتے ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں اس کو کھانے کے لیے، اور جناب لیکن جب مشکل وقت آتا ہے، جب مصیبت کا وقت آتا ہے مسلمانوں پر یا کسی پر، تو اس میں جو صرف محبت اور محبت کرنے والے اور مخلص لوگ ہیں وہ تو باقی رہتے ہیں، اور جو حلوہ برات والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اپنا چلے جاتے ہیں۔ تو اس مصیبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے شکست کا کہ جو مومنین ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جو منافق ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو شکست کا مزید فائدہ یہ ہے کہ مومنوں سے جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کا خمیازہ دنیائی میں مل جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جب کہ اللہ کو ابھی علم نہیں ہوا؟ علم سے مراد علم ظہور ہے، علم سے مراد علم ظہور ہے، جیسے جلالین میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ علم تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ما کان وما یکون، لیکن مراد علم سے علم ظہور ہے۔ اور جب ابھی تک اللہ کو علم نہیں ہوا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور تاکہ اللہ جان لے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو، اور تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس کو دیکھو، فقط رأیتموہ، اب تم نے موت کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اور حال یہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اشارہ کر دیا گیا کہ یہ جہاد کی تمنا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور کتاب الجہاد کے اندر آپ روایت پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمنوں سے مقابلے کی تمنا مت کرو۔ یہ کہنا کہ بھئی مقابلہ ہو جائے، کسی طرح مقابلہ ہو جائے، تو یہ تمنا کرنا جائز نہیں، یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جب مقابلہ ہو جائے تو بھاگنا جائز نہیں، پھر ڈٹ جانا ضروری ہے، لیکن از خود موت کی یا از خود قتال کی تمنا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے صراحتاً منع فرمایا، اور اس آیت کے اندر اشارتاً اس سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم
بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ تحصونہم کا معنی ہے تستأصلونہم قتلا، ان کو قتل کر کے ان کو جڑوں سے ختم کر رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، لیکن جب تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے امر میں اور حضور کے معاملے میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی وہ چیز جس کو تم پسند کرتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، فتح ہو گئی تھی، تم مشرکین کو قتل کر رہے تھے، ان کا مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اس کے بعد جب تم نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی، امیر کی اطاعت کی نافرمانی کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں وقت دکھایا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر لیا، یعنی پہلے تم ان کو قتل کر رہے تھے، اب اللہ نے تمہیں ان سے پھیر لیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک اور آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں فرمایا گیا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تو اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو دنیا کا طالب، کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو دنیا کا طالب۔ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، سب کے سب اللہ کی اور اللہ کی رضا کے طالب تھے، کوئی بھی مال غنیمت کا یا دنیا کا طالب نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں لفظ سخت اختیار فرمایا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور وجہ یہ ہے کہ ان حضرات سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے وہ پہاڑی کے نیچے اتر آئے، اور پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا۔ تو ظاہراً مال غنیمت کو جمع کرنا یہ طلب دنیا، مال غنیمت کو جمع کرنا ظاہراً طلب دنیا تھی، تو اس ظاہری طلب پر نکیر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سب جملہ ارشاد فرما دیا منکم من یرید الدنیا، ورنہ حقیقت میں وہ طالب دنیا نہیں تھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حضرات اوپر سے نیچے اترے اور جنہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا، سوال یہ ہے کہ اگر وہ مال غنیمت جمع نہ کرتے تو ان کو کتنا حصہ ملتا؟ اور جن لوگوں نے مال غنیمت زیادہ جمع کر لیا تو کیا ان کو حصہ زیادہ ملے گا قانونی اعتبار سے؟ جو مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوگا اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جو مال غنیمت کے جمع کرنے میں شریک ہوا ہے۔ اسلامی جو قاعدہ ہے قانون مال غنیمت کا کہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ فے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا۔ وہ جو 4 حصے تھے جب مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کس نے مال غنیمت کتنا جمع کیا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مال غنیمت کے جمع کرنے سے۔ معلوم ہوا کہ وہ جو مال غنیمت کا جمع کرنا تھا وہ طلب دنیا کے لیے نہیں تھا، اور اس جمع کرنے سے ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، وہ صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کی جو چیز ہے وہ محفوظ ہو جائے اور بعد میں ہم سب بھائیوں کے کام آئے۔ لیکن ظاہراً جو ہے وہ یہ تھا کہ حضور کے حکم کی انہوں نے مخالفت کی اور نیچے اتر کر مال جمع کرنے لگے، ظاہراً جو تھی یہ طلب دنیا تھی۔ اس ظاہری طلب دنیا پر بھی نکیر کرتے ہوئے حق سبحانہ و تعالی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تو یہ ظاہر پر نکیر کی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی بھی ان میں سے طالب دنیا نہیں، اور جو طالب دنیا تھے وہ پہلے جا چکے تھے۔ کیونکہ میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ جب ہفتے کی صبح کوئی حضرات جمعے کی شام کو نکلے ہیں مدینہ منورہ سے اور ہفتے کی صبح کو وہاں پہنچے ہیں تو ان کی تعداد تھی 1000، لیکن عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ محمد جو ہے تو ہمیں مروانے جا رہے ہیں،
اس لیے ہم تو نہیں جائیں. چنانچہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا. اور چند ہی منافقین کچھ رہ گئے تھے جو باقی بچ گئے تھے، ورنہ اکثر جو منافق تھے وہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو منافقین واپس گئے تھے یہ ثلث تقریباً تو 300 کے قریب چلے گئے تھے، تو باقی تقریباً 700 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رہ گئے تھے. تو جو طالب دنیا تھے تو وہ تو جا ہی چکے تھے، تو اس لیے باقی جو صحابہ تھے وہ سارے ہی ماں سوائے چند معدودین تھے. ماں سوائے چند معدودین اس لیے کہنا پڑے گا کہ ایک اور آیت آگے آ رہی ہے اور کچھ واقعہ آگے آ رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں پھر بھی کچھ منافق شریک ہوئے ہیں. اور ہوتا نا کہ امانۃ نعاسا یخشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. معلوم ہوا کہ غزوہ احد کے اندر کچھ منافق پھر بھی رہ گئے. 300 تو چلے گئے تھے لیکن پھر بھی کچھ رہ گئے. لیکن وہ تھے وہ تو ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یرید الدنیا، لیکن باقی جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین ان میں کوئی بھی طالب دنیا نہیں تھا. لیکن چونکہ ظاہراً ایک صورت بن گئی تھی تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے نکیر فرمائی، کیونکہ بڑے آدمیوں کی چھوٹی غلطی کے اوپر بھی نکیر کی جاتی ہے. چلو وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبرائيل أخذ براس فرسه عليه أداة الحرب. وبه قال حدثنا بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس دونوں اس جنگ کے اندر شریک نہیں تھے، دونوں اس جہاد کے اندر شریک نہیں تھے. اس لیے میں نے سطور والے نے لکھ دیا کہ هذا الحدیث من مراسیل الصحابہ، کہ یہ مرسل ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی ایسے صحابی سے سنا ہوگا جو اس غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور جنہوں نے حضور سے یہ بات سنی کہ آپ نے احد والے دن فرمایا یہ جبریل ہیں، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جنگ کا سامان ہے. معلوم ہوا کہ جس طرح غزوہ بدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے اور تثبیت قلبی کے لیے یثبت اللہ الذین آمنوا، اسی طرح تثبیت قلبی اور ربط قلب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے احد کے اندر بھی اپنے فرشتوں کو نازل کیا. چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل کیے. جی معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام صرف وحی ہی لے کر نہیں آتے، ان کے اور بھی کام ہیں. اور اسی لیے آپ نے فضائل رمضان میں پڑھا ہوگا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور جو بھی آدمی کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں. جی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عزيز قال أخبرنا ابن مبارك عن حيبة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأنبار ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرد وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نزلة نزلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روایت نقل کی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کے اوپر دعا پڑھی 8 سال کے بعد. جیسا کہ آپ الوداع کہہ رہے ہیں زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. اب اس میں آ رہا ہے کہ فلاح یا فلاح سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے، دعا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انتقال سے کچھ پہلے آپ کو تشریف لے گئے اور آپ نے
احد کے شہداء کی قبروں کے اوپر دعا کی، وہاں جا کر دعا کی۔ یہ چیز تعبیر کرنی پڑے گی کہ صلاح سے نماز اس لیے مراد نہیں ہو سکتی کہ 8 سال تو بچے گزر گئے تھے، اس کے علاوہ خود 8 سال پہلے غزوہ احد کے فوراً بعد آپ نے ان شہداء کی نماز جنازہ ادا کی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اپنی جگہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو میت تھی وہ رکھی رہی تھی، اور 10 شہداء لائے جاتے رہے، اور 10 شہداء ان کے ساتھ رکھے جاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نماز پڑھاتے رہے۔ تو یہ روایات ہیں اور میرے پاس بھی لکھی ہوئی ہیں، اور اپنے موقع پر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو جب یہ بات ہے کہ نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، تو یہاں صلاح کا معنی کیا ہوگا؟ دعائے مغفرت، جیسے حدیث میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجیے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجیے، تو وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص زکوٰۃ لے کر آتا تھا تو آپ اس کو دعا دیتے تھے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، جیسے کہ روایات کے اندر آ رہا ہے۔ تو آپ نے احد کے مقتولین کے اوپر دعائے مغفرت فرمائی، دعائے رحمت فرمائی 8 سال کے بعد۔ اب جب 8 سال کے بعد کا لفظ آ رہا ہے تو آپ خود سمجھیے کہ واقع پیش ہے شوال سن 3 ہجری میں، تو 8 سال کے بعد کیا مطلب کہ 11واں سال شروع ہو چکا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 11ویں سال کے آغازی میں ربیع الاول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حدیث میں، یہ وفات سے چند دن پہلے کا ہے، وفات سے چند دن پہلے کا ہے، کہ آپ نے آخری خطبہ بھی دیا تھا، اس میں لوگوں کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور پھر آپ تشریف لے گئے احد، اور وہاں بھی آپ نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور دعائے رحمت کی۔ کل مودع للاحیاء والاموات، جیسا کہ آپ الوداع کہہ رہے ہیں زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ پھر آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے آگے جا رہا ہوں۔ فرض کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو پانی کی تلاش میں آگے جائے اور پھر واپس آ کر بتائے کہ لشکر نے کہاں جا کر اترنا ہے، کہاں پانی ہے۔ تو انی بین ایدیکم فرۃ، میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، اور بے شک تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حوض کوثر کا، اور میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اپنی اس جگہ میں کھڑے ہوئے۔ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، مگر آپ کے سامنے حوض کوثر نظر آ رہا تھا، اور فرمایا کہ میں تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے، لیکن میں تمہارے اوپر دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم اس میں غفلت کرو گے۔ میں تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے۔ کیا مطلب؟ کہ امت محمدیہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ شرک سے مراد شرک حقیقی کی امت جو ہے امت محمدیہ۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المشرکون فی جزیرۃ العرب، جیسا کہ آپ نے مشکات میں روایت پڑھ لی ہوگی۔ تو شرک سے یہ امت محمدیہ محفوظ رہے گی، یعنی شرک حقیقی سے۔ باقی جو شرک مجازن ہے، بدعات ہے، رسوم ہے، جو اور جو چیزیں مفضی الی شرک ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن شرک جسے شرک کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا جب یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ایک اور نتیجہ نکلا، اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ یہ سمجھنا کہ جو اس میں امت محمدیہ میں کچھ موحدین ہیں اور باقی ساری امت محمدیہ مشرکہ ہے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ ساری امت جو ہے امت موحدہ ہے، اور سب توحید کو ماننے والے ہیں، اور سب مسلمان ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ اس پوری امت محمدیہ میں اکثر حیثیت جو ہے وہ مشرکوں اور کافروں کی ہے، اور چند ہی جناب توحید کا نام لینے والے ہیں، یہ بالکل کھلی گمراہی ہے۔ میں اس بات سے تم پر نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے، لیکن میں تمہارے اوپر دنیا سے ڈرتا ہوں، ان تنافسوھا، کہ تم دنیا کے اندر رغبت کرو گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کا ڈر نہیں تھا کہ امت محمدیہ شرک میں مبتلا ہوگی، لیکن آپ کو ڈر اس بات کا تھا کہ دنیا کے اندر رغبت کریں گے، اور جیسے پیچھے گزر چکا فتہلککم کما اہلکتھم، کہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے گی جیسے کہ اس نے پرانی امتوں کو ہلاک کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آخری نظر تھی کہ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی آخری دیدار تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے اور میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا. چلو. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن إسحاق عن البراء قال عن البراء قال لقينا رضي الله عنه وعنهم قال لقينا المشركين يومئذ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرهوا إن رأيتمونا كهرنا عليهم فلا تبرهوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يستدرن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت خلاقلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرهوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا وأشرف أبو سفيان فقال في القوم محمد فقال لا تجيبوه فقال في القوم ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال في القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عبد الله يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك قال أبو سفيان أعله بلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيبوه قالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيبوهم قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمن ولم تكونوا. ایک سوال یہ جو فرمایا کہ انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا، اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے، یعنی شرک بالمعنی الحقیقی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ تم مبتلا نہیں. باقی شرک جو مفضی چیزیں مفضی شرک ہیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. اکثر جو بدعات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو مفضی شرک ہیں تو وہ امت میں ہو جاتی ہے جیسے معاشی. لیکن یہ کہ آدمی شرک حقیقی میں مبتلا ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ذات میں صفات میں اور عبادت. شرک تو 3 قسم کا ہوتا ہے نا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت. یہ 3 ہے اور ان میں سے جو بھی صورت ہوگی وہ آدمی مشرک ہوگا. مشرک کا مطلب مشرک جانتے ہو کافر، یعنی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. آئندہ اس کو کسی کو آپ کسی مسلمانوں کے ساتھ ملا کے پھر اس کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے آپ اس کو. وہ مشرک ہے تو مشرک ہے. اب ہمارے یہاں مصیبت یہ ہو گئی کہ مشرک بھی کہتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنا جب کوئی تحریک چلتی ہے اس کو مسلمانوں کے لیڈروں میں شامل بھی کر لیتے ہیں. ارے بھائی یہ کیسا ہے؟ مشرک ہے تو مشرک کہو اس کو. اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی مشرک کبھی مسلم، کبھی مشرک کبھی مسلم؟ یہ کیا گڑبڑ کرتے ہو تم لوگ؟ مشرک ہے تو مشرک ہے، کافر ہے تو کافر ہے. اس کا کیا مطلب کہ پھر وہ کچھ دنوں میں پھر مسلمان ہو گیا اور جب آپ سے اختلاف ہو تو پھر مشرک ہو گیا ہے جی. جب کسی کے خلاف تحریک چلانے کا وقت آیا اس کو ساتھ میں لا لیا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اچھا پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس سے ناراضگی ہو گئی تو پھر ہمارا ہی مشرک ہے بھائی. یہ کیا مصیبت ہے؟ یعنی کو مذاق ہے دین، آپ لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے. یہ تو آپ بات کرو، ایک بات کرو. اگر مشرک ہے تو مشرک ہے، کافر ہے تو کافر ہے. لیکن کبھی آپ اس کو مشرک بنا لو، کبھی مسلمان بنا لو اور جناب کبھی کچھ کر لو. یہ گڑبڑ شڑبڑ مت کرو. سوال ہے یہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. اور قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثریت جو ہے وہ مشرک اور کافر ہیں، اس لیے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں ہمیشہ کم رہی ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ ہے نا قرآن مجید میں کہ اگر تم اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے، کیا ہے یہ اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. یہ دنیا میں اکثر تو مشرک اور کافر ہے، لیکن جن کو مسلمان کہا جاتا ہے وہ مسلمان مشرک ہیں جیسے آپ لوگ سمجھتے ہو ہے جی. اور عجیب بات یہ کہ ان کو مشرک بھی کہتے ہیں، انہیں سے پھر دین بھی حاصل کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے یعنی عجیب بات یہ ہے. اسی لیے میں مباحثین سے کہتا ہوں کہ یہ آخر کیا بات ہے کہ بھائی تم پڑھتے یہاں ہو اور جناب قرآن اور حدیث ان لوگوں سے پڑھتے ہو جن کی توحید پر تمہیں پورا اطمینان ہی نہیں. جن لوگوں کی توحید پر اور سنت پر تمہیں پورا اطمینان نہیں ہے ان سے تم قرآن حدیث پڑھتے ہو. حالانکہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ
اپنے ان اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے کہ جن کے توحید پر اور جن کی رسالت پر اور جن کے اتباع سنت پر ہمیں مکمل اطمینان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے عقائد حق پر ہے. اب اگر کوئی آدمی ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ افعال شرکیہ میں مبتلا ہیں یا عقائد شرکیہ میں مبتلا ہیں اور ان کی توحید صحیح نہیں ہے، تو مولوی صاحب جو آدمی مشرکوں سے پڑھے تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو؟ جو لوگ نہیں، سیدھی بات ہے، ہم تو بات صاف کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کے اساتذہ کے جو عقائد ہیں وہ شرک پر مبنی ہیں یا ایسی ہیں جو مفضی الی الشرک ہیں، چلو مشرک نہ صحیح، یہ تو مشرک ہی کہتے ہیں. اور یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ دنیا میں مسلمان رہ گئے ہیں، باقی ساری دنیا جو ہے وہ کافروں سے بھری ہوئی ہے، اور جتنے مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں. اب یہ تو اپنے اساتذہ کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ چنانچہ علماء دیوبند حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں تو جنہوں نے المحنت علی المفند پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں؟ مشرک ہیں، یا کم از کم ان کے عقائد صحیح ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جن اساتذہ اور علماء کے عقائد صحیح نہیں ہیں ان سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا وہ ان سے پڑھ کے گمراہ ہے. وہ تو ان سے پڑھ کر گمراہ ہے. تم بھی انہی میں سے معلوم ہوتے ہو مالک. صحیح. وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اس میں کتاب ہے کہ انی لست اخشی علیکم، اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ ولکنی اخشی علیکم الدنیا کا خطاب کس کو ہے؟ نہیں مجھے بتاؤ نا، ولکنی اخشی علیکم الدنیا میں کس کو خطاب ہے؟ ان تنافسوها کما تنافسوا وتهلككم کما اهلكتهم، یہ خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو. تو یہ ہے، یہ تو ایسی ہے کہ جیسے حضور کو خطاب ہوتا ہے لیکن حضور کے واسطے سے خطاب ہوتا ہے پوری امت کو. اسی طریقے سے اولین مخاطب جو ہیں یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، لیکن ان کے واسطے سے پوری امت محمدیہ مخاطب ہے. کہ امت محمدیہ جو ہے اس میں خرابی شرک کی نہیں ہوگی. شرک حقیقی کی بات ہو رہی والد صاحب، شرک سے شرک حقیقی مراد ہے، یعنی ذات میں، صفات میں اور عبادت. کیونکہ اگر ذات میں کوئی شریک ٹھہرا ہے وہ بھی مشرک، اگر صفات میں کوئی شریک ٹھہرا ہے لیکن صفات میں بھی صفات اسی حیثیت سے جس حیثیت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے اور بندہ بھی سمیع و بصیر ہے تو یہ جائز یا ناجائز؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تو لیکن اگر اللہ کو بھی اسی طریقے جس طرح اللہ کو سمیع و بصیر سمجھتا ہے اسی حیثیت سے انسان کو سمیع و بصیر سمجھے گا تو مشرک ہو جائے گا. اور مشرک بھی ٹھیک ٹھاک مشرک، پکا مشرک، اور مشرک کا مطلب مشرک کافر. ہاں جی. تو جس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور سارے کفر کے احکام اس کے اوپر جاری ہو. ابھی گڑبڑ آج کل آپ لوگوں کے ہاں یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ کافر تو کہیں مگر کفر کے احکام جاری نہ کریں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مشرک تو کہیں مگر مشرک کے احکام جاری نہ کریں. اس طرح آپ یہ چاہتے ہو کہ مسلمان تو کہیں مگر اسلام کے احکام جاری نہ. یہ ہو نہیں سکتا. علم کی دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. جب علم کی دنیا میں آپ آئیں گے اور حقائق کی دنیا میں آئیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مشرک کہیں اور پھر شرک کے احکام اس کے اوپر جاری نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. مشرک ہوگا تو مشرک ہوگا اور پھر شرک کے احکام سارے اس کے اوپر جاری ہوں. کافر ہوگا تو کفر کے سارے احکام اس کے اوپر جاری ہوں. اور اگر آپ کسی کو مسلمان کہتے ہیں پھر اسلام کے احکام اس کے اوپر جاری ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان بھی کہیں اور اسلام کے احکام اس کے اوپر جاری نہ کریں. کیسے ہو سکتا؟ تو شرک پہ ذات ہو تو اس میں بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے، شرک پہ صفات ہو اس میں بھی آدمی مشرک ہوتا ہے، مشرک کو بڑا مشرک. اور شرک پہ عبادت ہو اس میں بھی آدمی مشرک. چلو جی. کتاب اگر صحابہ سے ہے تو صحابہ میں کوئی بات مرتد ہے، اور اگر کوئی امت مسلمہ ہے تو اس میں ویسے بھی کافر ہے اور صرف مسلمان ہے. نہیں، امت اجابت مراد ہے نا، اسے تو امت اجابت مراد ہے. اس میں بھی تو بعض مرتد ہوئے ہیں. یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے تو کوئی بھی مرتد نہیں ہوا. البتہ وہ لوگ جو
جن کو زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تھی، یا کفر من کفر من العرب، جو دور دراز کے لوگ تھے، ان کے اندر یہ فتنہ پھیلا ہے ابتداء۔ وہ یہی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو۔ اکا دکا کوئی آدمی ایمان چھوڑ بیٹھے تو یہ تو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اکثر حکم اس کو جب حکم لگایا جاتا ہے تو اکا دکا پر نہیں لگایا جاتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی آدمی ایمان چھوڑ بیٹھے اور شرک میں مبتلا ہو جائے، یعنی شرک حقیقی میں، لیکن یہ کہ اکثر امت محمدیہ مشرک ہو اور چند مواحد رہ جائیں اس کے اندر، یعنی امت محمدیہ اجابت والی، تو اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں۔ آپ لوگ کیا ہو تو ہو، لیکن ویسے نہیں۔ اچھا جی، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں جی یہ بریلوی حضرات یہ صرف اسلام مبتلا نہیں جیسے حاضر ناظر کے مسئلے میں اور نظر کے مسئلے میں، تو پھر ان کو اپنے ساتھ تو شاہ احمد نورانی کو شریک کیوں کریں؟ جب تحریک چلانے کا وقت آتا ہے فوراً مسلمان بنا کے ان کو شریک کر لیتے ہو۔ کہ کیا آخر آپ لوگوں کی کیا نفاق ہے؟ ہم تو الحمدللہ منافق نہیں ہیں، آپ تو خود کے منافق ہیں کہ کیسے کچھ ہو اور عمل آپ کا کچھ اور ہے، کیسے مشرک ہو ان کو اور جناب سے شرک کے احکام ان کے اوپر جاری نہیں کرتے۔ یہ تو بڑا نفاق ہے ہمارے ساتھ، زبردست نفاق ہے۔ یہ تو محض اتحاد کی وجہ سے تو ان کو نہیں کہا جاتا، اتحاد کی وجہ سے ان مشرک کو مشرک نہیں کہتے آپ، لے لو جو اور کہتے اتحاد کی وجہ سے ہم مشرک کو مشرک نہیں کہتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اتحاد کی بنا پر ان کو اگر نکلتا کر دے اس میں تو یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شرک سے نکل جائے، یعنی ہیں وہ کافر یہ اگر ٹھیک نہیں ہیں۔ جی سر، آپ تو ان کو شریک کرتے ہو مسلمانوں کے اتحاد میں، امریکہ کے خلاف اور جناب قادیانیوں کے خلاف، جب قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے کا وقت آتا ہے آپ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہو اور کہتے ہو ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے اور سب نیچے دستخط کر دیتے ہو۔ کیا بہتر ہے؟ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض کافروں نے بھی، مگر وہ بحیثیت مسلمان کے تو یہ نہیں کہا تو ہم مسلمان، آپ تو نیچے دستخط کرتے ہو سب کے بحیثیت مسلمان ہوں گے، سب مکفرین جمع ہوئے ہیں۔ یہ نیشنل پارک میں جو حملہ ہوا تھا، مکفرین بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ بیک وقت جو ہے نا وہ کسی آدمی کو نہ صحیح طرح مسلمان سمجھتے نہیں صحیح طرح مشرک سمجھتے، ان کا ذہن الجھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ذہن بالکل صاف، ہمارا شرک علیحدہ ہے اور کفر اور شرک علیحدہ، اسلام علیحدہ، جو مشرک ہے وہ مشرک ہے اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو مشرک بھی کہیں اور پھر اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری کریں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ کر سکتے ہو یہ کام، ہمارے بس میں یہ نہیں۔ اس طرح ہم اگر کسی کو مسلمان سمجھتے تو پھر مسلمان سمجھتے، پھر ہم اسلام کے احکام اس کے اوپر جاری کرتے۔ ہاں مسلمان ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صالح بھی ہو، فاسق بھی ہو، بدعتی بھی ہو، گمراہ بھی ہو، اس کے مختلف درجات ہیں جی، لیکن یہ کہ مسلمان اصل میں آپ لوگوں کا مذہب اصل معتزلہ اور خوارج والا ہے۔ آپ سے مراد ہے یہ چند لڑکے ہیں نا ہر دور میں ہوتے ہیں، تو ہمارا مذہب جو ہے نا وہ معتزلہ خوارج کا مذہب نہیں ہے۔ ہم جو ہے ہم کسی بھی معصیت کی وجہ سے آدمی کو اس ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں معصیت کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں، یہ لوگ تو بدعت کی وجہ سے بھی ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد پھر مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ چلو جی، نیشنل پارک کے متعلق کیا تھا؟ نیشنل پارک کے اندر جو وہ ان کو بعد میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے، نیشنل پارک کے متعلق ان کے لیے دعائیں مغفرت یہاں دارالعلوم میں دی ہوئی تھی۔ بالکل، ہم تو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مسلمان تھے، بدعتی تھے، تو پھر سجا اگر متحدہ مجلس امن والوں نے انہیں اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ پہلے زیارت تو کراؤ مکفر صاحب۔ ویسے مدرسوں پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں حقیقت میں صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہاں حالت یہ ہے، آپ تو دیکھ رہے ہو نا مدرسہ، یعنی یہاں حالت یہ ہے کہ یہ مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یعنی آج کل بڑا اعتراض یہ ہے کہ مدرسوں میں صرف فواریت دکھائی جاتی ہے اور مدرسوں میں لڑائی جھگڑا۔ اب یہ دیکھو نا کہ جو بدعتی سارے یعنی مولانا کریم اللہ صاحب تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ کتنا یعنی تضاد ہے۔ جی
جن لوگوں کا سیاسی اتحاد ہے ان کے فتوے تو یہ تو نہیں ہے کہ یہ کافر ہے. انہوں نے کبھی یہ فتوا نہیں دیا کہ یہ کافر ہے. زیارت تو کرا کون ہے؟ ہاں نہیں یہ تو کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں نا مکفرین موحدین یہ تو کہتے ہیں کہ جتنے بدعتی ہیں وہ مشرک ہیں، جن علماء سے مراد کافر ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں. اس کی بات ہو رہی ہے. چلو جی اصل میں ہمارے یہاں نیچے سے جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں نا اس میں بڑی خراب ذہنیت بنائی جا رہی ہے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ قرآن حدیث پڑھانا سخت مشکل ہے آپ لوگوں کو، اس لیے کہ آپ لوگوں کے نیچے سے ذہن بہت خراب آ رہے ہیں. کسی کا کچھ ذہن ہے، کسی کا کچھ ذہن ہے، کسی کا کچھ ذہن ہے، اور صرف نعرے بازی، جذباتیت، تکفیر، جھگڑا، فساد، اس پر یہ نظریات مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت کرے. چلو حدیث شریف پڑھی ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہماری اس دن مشرکوں کا مقابلہ ہو گیا. مجھے پڑھاتے ہوئے پتہ ہے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 36 سال ہو گئے الحمدللہ. ہر سال یہ صورتحال ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ حالات بہت خراب. علماء کے حالات اچھے ہیں، اور میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو علماء پر یا مدارس پر اعتراضات ہو رہے ہیں کافی حد تک اس میں اعتراضات بچا ہے الا ماشاء اللہ. کیونکہ طلبہ بہت تنگ ذہنیت کے، علماء اتنی تنگ ذہنیت کے ہیں اور تکفیر، تفسیر، تضلیل کا ایک بازار کر رہے ہیں بہت بڑا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا مشرکوں سے اس دن مقابلہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک لشکر بٹھایا. یعنی تقریباً وہ 50 صحابہ سے رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ان کے اوپر امیر بنایا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا کہ تم مت چھوڑنا اپنی جگہ، اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں تو بھی مت چھوڑنا. ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا، اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے تو بھی مت چھوڑنا، اور اگر تم ان کو دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں فلا تعینونا، تو تم ہماری مدد مت کرنا، یعنی ہماری مدد کے لیے نیچے مت اترنا. لیکن جب ہمارا مقابلہ ہوا تو یہ کافر بھاگے، یہاں تک کہ میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے اندر دوڑ رہی تھیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھولی ہوئی تھیں، یعنی کپڑے اٹھا رکھے تھے دوڑنے کی وجہ سے. قد بزت خلاقلہن، اور ان کے جو پازیب تھے یعنی پاؤں میں جو کنگن پہنے جاتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہے تھے. اور سب صحابہ کہنے لگے الغنیمہ الغنیمہ، مال غنیمت جمع کرو، مال غنیمت جمع کرو. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اس جگہ کو مت چھوڑنا، لیکن باقی حضرات نے انکار کر دیا عبداللہ ابن زبیر کی بات ماننے سے. فلما ابوا، اور جب ان لوگوں نے انکار کیا صرف وجوہہم، تو ان کے چہروں کو پھیر دیا گیا. چہروں کو پھیر دیا گیا کیا مطلب؟ جو پہلے جو کافروں کی طرف جا رہے تھے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے، اب ان کے چہرے پھیر دیے گئے، یعنی یہ واپس پلٹے. اب ہوا یہ کہ ادھر سے کافر، سامنے سے کافر، مسلمان سے ٹکرا گئے، ان کی تلواریں آپس میں ایک دوسرے پر چلنے لگی. فاصیب 70 قتیلا، چنانچہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ وہ متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ کیا قوم کے اندر محمد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مت جواب دو. پھر اس سے پوچھا کہ کیا قوم کے اندر ابن ابی قحافہ ہیں؟ اور اس میں روایت تو نہیں ہے لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے تینوں میں ابن کے ساتھ خطاب کیا تھا. پہلے میں اس نے کہا تھا کہ افی القومی ابن ابی کبشہ، پھر دوسرے پوچھا افی القومی ابن ابی قحافہ، پھر کہا افی القومی ابن الخطاب. تو آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ میں فرمایا جواب مت دو. پھر جب اس نے تیسری مرتبہ میں پوچھا کہ کیا قوم کے اندر خطاب کا بیٹا ہے تو پھر جواب نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ ان هؤلاء قتلوا، کہ ان سب کو شہید کر قتل کر دیا گیا، اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو جواب دیتے. فلم یملک عمر نفسہ، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو نہیں روک سکے. لم یملک نفسہ، اپنے آپ کو نہیں روک سکے اور فرمانے لگے کہ کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن
تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے باقی رکھے ہیں وہ حضرات جو تجھے رسوا کریں گے۔ اب اللہ لک ما یرضیک، اللہ نے تیرے لیے باقی رکھی ہے وہ چیز جو تجھے رسوا کرے گی۔ اور ہمارے اکابر نے لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا درجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد درجہ ہے ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد درجہ ہے عمر فاروق کا۔ مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے اور جو کفار تھے اعداء وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ فقاش قال ابو سفیان اعلو حبل، ابو سفیان نے کہا کہ اے حبل تو بلند ہو، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا زندہ باد، اے حبل زندہ باد، اے حبل تو بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا جواب میں یہ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ برتر ہے اور بزرگ تر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزى بت ہے، تمہارا تو کوئی عزى بت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ صحابہ نے کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ تمہارا اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے اور جنگ جو ہے وہ ڈول ہے، کبھی تم نے کھینچ لیا اور کبھی ہم نے کھینچ لیا۔ اور تم پاؤ گے مسلح یعنی شہداء کا مسلح، لم آمر میں نے اس مسلح کا حکم نہیں دیا، ولم تسؤنی لیکن یہ مسلح مجھے برا بھی نہیں لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان بہت کثرت سے شہید ہوئے تو عورتیں جو دوڑ رہی تھی وہ واپس آئیں، ان میں ہند بھی تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، وہ اس نے مسلمانوں کی ناک کان کاٹنے شروع کیے، پھر ان کا ایک ہار بنایا اور ہار اپنے گلے میں ڈالا۔ تو ابو سفیان کی بیوی نے یہ کام کیا تھا اور بھی عورتوں نے، تو ابو سفیان نے اس وقت میں کہا کہ تم اپنے شہداء کے اندر مسلح پاؤ گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر مجھے یہ برا بھی نہیں لگا۔ وبه قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال استبح القمر يوم أحد الناس ثم قتل الشهداء۔ احد والے دن صبح لوگوں نے شراب پی، ثم قتلوا، کچھ لوگوں نے شراب پی اور پھر وہ قتل کیے گئے شہید اور شہداء کے طور پر، یعنی شہید ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے 4 ہجری میں، تو 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت شراب اسی طریقے سے حلال تھی جیسے دودھ حلال ہے، دودھ کے پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس وقت میں شراب کے پینے کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بعد میں اشکال پیدا ہوا جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ان کو خیال ہوا کہ ہمارے وہ صحابہ جو بدر اور احد کے اندر شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے شراب پی ہوئی تھی تو ان کا کیا ہوگا؟ اب تو شراب حرام ہو چکی ہے، آیت نازل ہو گئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ یعنی اس زمانے میں اگر کسی نے وہ چیزیں کھائی ہیں یا پی ہیں تو آپ اس کے اوپر ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کھائی ہیں اور پی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا۔ قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنهم قتل بطعام وكان سائلا، فقال قتل مصعب بن أمير وهو خير مني، كفن في بطولة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأوراه، قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أوتينا من الدنيا ما أوتينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى صارت الطعام۔ روایت نقل کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ روزے سے تھے مراد یہ کہ روزے کا ختم ہونے کا وقت تھا اور افطار کے لیے کھانا لایا گیا، تو کھانے میں کئی چیزیں تھیں، تو فرمایا کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے اور ان کو کفن دیا گیا ایک چادر میں، اگر سر پر ڈالی جاتی تھی تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں پر ڈالی جاتی تھی تو سر کھل جاتے تھے،
اور میرا خیال یہ ہے کہ عبدالرحمن ابن عوف نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، وہ مجھ سے بہتر تھے، اور پھر ہمارے لیے دنیا کھول دی گئی جو کھول دی گئی۔ کیا فرمایا کہ ہمیں دنیا دی گئی جو دی گئی، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نیکیاں دنیا میں ہمیں جلدی دی جا رہی ہیں۔ صرف روتے رہے حتیٰ ترک الطعام، یہاں تک کہ کھانا نہیں کھا سکے، یعنی کھانے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ غزوہ احد اور اس کے کچھ بعد تک، جب تک کہ غزوہ خیبر نہیں ہوا، اس وقت تک مسلمانوں کے حالات مالی طور پر بہت کمزور تھے، اور مسلمانوں کو کفن کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں تھے۔ چنانچہ شہداء احد کے لیے کپڑے میسر نہیں ہوئے، پاؤں سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں پہ ڈالتے تو سر کھل جاتا تھا۔ اور آگے روایات آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر پہ ڈال دو اور پاؤں کے اوپر اس کے گھاس جو ہے اس سے پاؤں چھپا دو۔ تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا، اور اتنا مال و دولت کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے شاید سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ہر بیوی کے حصے میں سمن کا ربع آیا، یعنی 32واں حصہ، ہر سمن کا ربع آیا، یعنی سمن کا چوتھائی یعنی 32واں حصہ۔ تو ایک عورت کو ملے ہیں 80,000 دینار، 80,000 دینار۔ تو 80,000 دینار کو اگر آپ 32 سے ضرب دیں تو پھر اس کا حاصل جواب آئے، اور 80,000 دینار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا؟ ایک دینار جو ہے وہ تقریباً 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، اور 4.5 ماشے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو ایک تولے کا 1/3، تو اگر تولہ جو ہے وہ 12,000 روپے ہے تو 4,000 روپے کا ایک دینار۔ اس کو آپ ضرب دیں کتنے سے؟ 80,000 سے، پھر اس کو ضرب دیں آپ 32 سے، تو جو جمع ہوگی وہ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی کا طریقہ ہے، جو تمام صدقہ خیرات وقف وغیرہ کے بعد باقی بچانا۔ تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ روتے رہے کہ ہمارے اوپر دنیا کھول دی گئی، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو ہمیں دنیا ملی ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں دنیا میں ہمیں جلدی دے دی گئی ہیں۔ اور یہ طریقہ تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا۔ آج کی ذہنیت میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذہنیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آج کل کسی آدمی کو پیسے زیادہ ملتے ہیں اور اس کو مالی فراخی ہوتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجھ پر بڑا ہے، چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہے، ماشاء اللہ خوب پیسہ آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کی زیادتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کی علامت ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے اوپر پیسے کی زیادتی ہوتی تھی تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کھانا لایا گیا اور اس میں 2 قسم کے سالن تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق وکنتم عن آیاته تستكبرون۔ تو یہ حضرات یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں پیسہ، صحت اور دوسری چیزوں کی فراوانی یہ مقبولیت عند اللہ کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ڈر ہے اس بات کا کہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جا رہا ہو، کیونکہ کافروں کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کافروں کو دنیا میں خوب پیسہ دیا جاتا ہے، کافروں کو دنیا میں خوب پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی جاتی ہیں، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں وہ وقت نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی ہسپتال بنا دیا، غریبوں کی مدد کر دی، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر دی وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اب اس کا ثواب بھی ان کو ملنا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو بھی ان کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں عطا کیا جاتا ہے تاکہ ان کا حساب صاف ہو جائے۔
اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب السوء. شیخ صاحب شہداؤں کو تو اپنے قبروں کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں. کہاں ہو گیا ہے؟ اچھا وہ جی ہاں، اس میں جواب اس کا یہ ہے کہ دفن تو کیے جاتے ہیں انہی کے کپڑوں کے ساتھ، لیکن اگر کپڑوں میں کمی ہو تو پھر کفن پورا کر دیا جاتا ہے. اگر مثلاً کپڑے، اب دیکھا نا انہوں نے تو ناک کاٹے، کان کاٹے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے شرمگاہ تک کاٹے، ظالموں نے یہ حد تک. تو ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہداء کے کپڑے کم ہوں، تو جو کپڑے کم تھے ان کو پورا کرنے کی جاتی. سوال صحیح ہے آپ کا جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمغات في يده ثم قال حتى قتل. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوز والدین آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے شہید کر دیا جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے. تو کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھیں تو اس نے وہ پھینک دی اور پھر اس نے قتال شروع کیا یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا. اور جب کھجوریں پھینکی تو اس نے یہی کہا کہ یہ تو فاصلہ لمبا ہو رہا ہے، تو جلدی جنت میں جانا ہے. تو اس نے کھجوریں پھینکی، چھوارے پھینکے اور جہاد شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اور اسی قسم کا واقعہ بدر میں بھی پیش آیا ہے اور اس میں حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ تھے. اب یہ جو واقعہ یہ انہی کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ واقع ہے. بدر کے اندر حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی طرح کی بات پیش آئی اور وہ شہید ہوئے. اور یہ جو دوسرے صحابی ہیں ان کا نام ہمیں پتہ نہیں چل سکا. لم اقف علی اسم. چلو قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا بخير قال حدثنا اعمش عن شقيق بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله ومنا من وذا او قال ذهب لم يكن من اجل شيئا كان منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه قتل جمع احد لم يترك الا نميرا. یہاں رضی اللہ عنہ نہ کہو تو بہتر ہے کیونکہ مقولہ ہے، مقولے میں اپنی طرف سے اضافہ نہ کرنا بہتر ہے. كان مصعب بن عمير قتل جمع احد لم يترك الا نميرا. كنا اذا غطينا بها راسه خرج رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج راسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجعلوا على الجيد الاسخر او قال القوا على الجيد من الاسخر ومنا من قد اينات له ثمرته فهو يهددها. یہ روایت ہے حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا. نبتغی وجہ اللہ، ہم تلاش کر رہے تھے اللہ کی رضامندی کو، تو ہمارا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا. یا وجوب سے وجوب تفضلی مراد ہے، وجوب تفضلی مراد ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے وہ اجر ہمارا واجب کر لیا اپنے اوپر، تو ہمارا اجر اللہ کے اوپر واجب ہو گیا. اور ہم میں سے کچھ حضرات تو وہ تھے جو دنیا سے چلے گئے لم یاکل من اجرہ شیئا، اور انہوں نے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. انہی میں ایک مصعب ابن عمیر تھے جن کو احد والے دن شہید کیا گیا اور انہوں نے نہیں چھوڑی مگر ایک دھاری دار چادر، نمیرہ کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، ایک دھاری دار چادر کہ اگر ہم ان سے ان کا سر چھپاتے تھے پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں کے اوپر اس سے ہاتھ رکھ دو. معلوم ہوا کہ یہ کفن علی حسب ما تیسر. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کفن کفایت ہوتا ہے، ایک کفن سنت ہوتا ہے اور ایک کفن مستحب ہوتا ہے. تو کفن کفایت وہ ہے جو وقت پر میسر آ جائے. اگر سفید کپڑا میسر نہ آئے اور دھاری دار چادر ہی ہو اسی کے اندر آپ مردے کو دفنا دیں گے، اور اگر دھاری دار چادر بھی پوری نہ ہو تو پاؤں کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث میں آ رہا ہے. آخری جملہ ہے کہ وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، اور ہم میں سے بعض حضرات وہ ہیں کہ جن کا پھل پک گیا، فَهُوَ يَحْدِبُهَا، تو وہ اس کو چن رہا ہے.
ہدب یہدب کے معنی ہوتے ہیں چننے کے. تو بعض لوگوں کا پھل پک گیا فهو يهدبها، اور وہ اس پھل کو چن رہے ہیں، یعنی پھل کھا رہے ہیں. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراخی عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان صحابہ پر زیادہ رشک کرتے تھے کہ جن کو دنیا کی فراخی نہ ملی، اور یہ سمجھتے تھے کہ جب ان کو دنیا کی فراخی نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا سارا ثواب آخرت کے اندر جمع ہو گیا، تو ان کا آخرت کے اندر درجہ اونچا ہوگا. اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب فقراء مہاجرین جنت میں داخل ہوں گے تو فقراء مہاجرین اغنیاء مہاجرین سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے. نصف یوم 500 سال پہلے داخل ہوں گے. فقراء مہاجرین کو پہلے داخل کیا جائے گا اور اغنیاء مہاجرین کو بعد میں داخل کیا جائے گا، جیسے روایتوں میں آپ نے پڑھا اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے. تو فقط کی اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ اس کے اندر طغیان اور سرکشی کا خطرہ کم ہوتا ہے اور آخرت میں درجہ آدمی کا زیادہ بڑھتا ہے. جی. وبه قال اخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثنا حميد بن انس رضي الله تعالى عنه وعنه ان عمه غاب عن بدر فقال ذكرت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يلن الله ما اجبت. فلقي يوم احد فوزم الناس فقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ اليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال اين يا سعد اني اجد ريح جنه دون الاحد فمدى فقتل فما عرف حتى عرفته اخته بشامة او ببنانه في 87 من طعنة وضربة ورمية بسهم. یہ روایت نقل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے چچا سے مراد ہے انس بن نضر، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرا نام انس بھی اپنے چچا کی وجہ سے رکھا گیا. انس ابن مالک ابن نضر، اور ان کے چچا کا نام ہے انس ابن نضر. وہ انس اور مالک دو بھائی تھے اور یہ دونوں بیٹے تھے نضر کے. تو انس ابن مالک ابن نضر کہتے ہیں کہ میرے چچا انس ابن نضر بدر سے غائب رہے اور یہ کہا کہ میں غائب رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جہاد سے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِبْتُ، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں سنجیدگی سے کیا کرتا ہوں. کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ میں خوب جوہر دکھاؤں گا، لیکن ڈر گئے ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں دکھا سکوں نہ دکھا سکوں. تو جملہ انہوں نے محتاط بولا کہ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِبْتُ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کام سنجیدگی سے کرتا ہوں. اب احد والے دن ان کا مقابلہ ہوا، لوگ بھاگ گئے. لوگ سے مراد ہیں مسلمان جو ہیں وہ تتر بستر ہو گئے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ان کاموں سے جو ان لوگوں نے کیا ہے، یعنی مسلمانوں نے جو کام کیا ہے، اور اے اللہ میں آپ سے برات کا اظہار کرتا ہوں ان کاموں سے جو یہ مشرکین لے کر آئے ہیں، جو مشرکین نے کیا ہے. پھر اس کے بعد اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے تو ان کی سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا ایسا تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے بہت پہاڑ کی طرف سے. پھر وہ آگے بڑھے اور ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کو نہیں پہچانا گیا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے پہچانا ان کے دل کی وجہ سے یا ان کے پورے کی وجہ سے. ایک دل تھا اس سے ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کی لاش ہے، کیونکہ ان کے جسم کے اندر 80 سے زیادہ زخم تھے. سارا جسم چھلنی ہو گیا تھا اور پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ کس کی لاش ہے. لیکن پھر ان کی بہن نے اس دل یا پورے کی وجہ سے پہچانا کہ میرے بھائی انس بن نضر کی لاش ہے. اور ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ ربیہ بنت نضر. ربیہ بنت نضر. چلو. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا من طعنة وضربة ورمية بسهم. وہ جو 80 سے زیادہ زخم تھے وہ کس کے تھے؟ طعنہ کہتے ہیں نیزے کے زخم، ضرب کہتے ہیں تلوار کے زخم، اور رمیۃ بسهم سے مراد ہے تیر کا زخم. طعنہ نیزے کا زخم، ضربہ تلوار کا زخم، اور رمیۃ بسهم تیر کا. جی. وبه قال موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب
قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قال نحبه ومنهم من ينتظر ونبناها في سورة في المصحف. روایت نقل کی کہ خارجہ ابن زید بن ثابت نے مجھے یہ بات بتلائی کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سنا تو فرماتے تھے کہ میں نے احزاب کی ایک آیت کو گم پایا جب ہم نے قرآن مجید کو نقل کیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا اور وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے. اب ہم نے اس آیت کو تلاش کیا تو ہمیں وہ آیت ملی حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس اور وہ آیت یہ تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ معاہدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. فمنہم من قضى نحبہ بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا. ومنہم من ينتظر اور بعض مومنین وہ ہیں جو اپنی نظر کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہم نے اس آیت کو ملحق کر دیا اس کی صورت کے ساتھ مصحف میں یعنی قرآن مجید میں. ایک لمبی چوڑی حدیث کا حصہ ہے جو انشاءاللہ کتاب و فضائل القرآن میں آگے آنے والی ہے. اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع قرآن شروع کیا گیا تو یہ پابندی لگائی گئی کہ صرف یاد پر اکتفا نہیں کیا جائے گا. قرآن تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا اور اکثر صحابہ کو قرآن مجید یاد تھا لیکن محض یاد پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ آیت لکھی ہوئی وہ لائی جائے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے وہی لکھواتے تھے. اور جو بھی آیت لائی جائے گی اس پر دو گواہ گواہی دیں گے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی ان صحابی کو. جب یہ گواہی ہوگی اس کے بعد ہم لکھی ہوئی آیت قبول کریں گے. اب یہ جو آیت تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ سارے لوگ پڑھتے تھے لیکن یہ لکھی ہوئی کہیں نہیں مل رہی تھی. یہاں تک کہ یہ ملی حضرت خزیمہ ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تو وہاں سے وہ لے کر آئے اور پھر اس کی باقاعدہ اس کو قرآن مجید کے اندر کتابت میں شامل کیا گیا. ویسی شامل تھی لیکن لکھنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی تھی کہ وہ لکھی ہوئی پہلے ملے پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ لکھیں گے. چنانچہ پھر اس کو قرآن مجید کے اندر تحریری طور پر شامل کیا گیا. چلو اب یہ آیت جو ہے اس میں اشارہ ہے یہ جو آیت ہے اس کو یہاں کیوں ذکر کیا. آیت اس لیے ذکر کی کہ اس میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے سچا کر دکھایا وہ معاہدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. تو انس بن نضر نے یہ کہا تھا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أُجِبْتُ تو اس معاہدے کو انہوں نے سچا کر دیا. اب بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی شہید ہو گئے تو انہوں نے تو اپنی نظر پوری کر لی. اور بعض صحابہ وہ ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہماری شہادت ہوگی. جی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع ناس ممن خرج معه فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا فقال انها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبز الفجر. روایت نقل کی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے تو جو حضرات آپ کے ساتھ نکلے تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے. کون لوگ واپس آ گئے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور اس کے ساتھ تقریباً 300 کے قریب منافق واپس آ گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ یہ کہتا تھا کہ ہم ان منافقین سے بھی قتال کریں گے اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ نہیں ان سے قتال نہ کرو یہ تو ظاہراً مسلمان ہیں. آیت نازل ہو گئی فما لکم فی المنافقین فئتین تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پلٹا دیا ہے. ارکسہم ان کو پلٹا دیا ہے. اب پلٹانے کے اندر دو مفہوم ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف پلٹ گئے اور یہ بھی مفہوم ہے کہ احد پہاڑ سے غزوہ احد سے پلٹ کر اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. تو واللہ ارکسہم بما کسبوا اللہ تعالیٰ نے ان کو
واپس کر دیا ہے، پلٹا دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے اور یہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ لوہے کے اور جیسے کہ آگ چاندی کے زنگ کو، جیسے کہ آگ چاندی کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ چلو ایک حدیث اور پڑھ لیں۔ باب إذ هم طائفتان منكم تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم طائفتان منكم تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. یہ باب قائم کیا قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بزدل ہو جائیں اور اللہ ان دونوں کا ولی تھا اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں طائفتان سے کون مراد ہیں؟ تو تمام محدثین کا اتفاق ہے، مفسرین کا، کہ اس سے مراد بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہے۔ بنو سلمہ کا تعلق تھا خزرج سے اور بنو حارثہ کا تعلق تھا اوس سے۔ بنو سلمہ کا تعلق تھا خزرج سے اور بنو حارثہ کا تعلق تھا اوس سے۔ قصہ یہ پیش آیا کہ جب 1000 حضرات نکلے اور 300 منافقین واپس آ گئے تو باقی رہ گئے 700۔ اب ان 700 کے اندر 2 قبیلے بھی شامل تھے، ان میں ایک بنو حارثہ تھے اور دوسرے بنو سلمہ۔ بنو حارثہ اوس کے تھے اور بنو سلمہ خزرج کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد اور کم ہو گئی ہے، 300 لوگ اور کم ہو گئے، ان کو گھبراہٹ ہونے لگی، ان حضرات کو گھبراہٹ ہونے لگی اور ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھئی یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چلنا چاہیے اور ہمیں مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اختلاف تو پہلے ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ارادہ تو ہوا ان کا اور ان میں گفتگو بھی ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور یہ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ شریک رہے۔ تو اس پس منظر کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم صحابہ میں سے 2 جماعتیں وہ تھیں کہ جنہوں نے ارادہ کیا تھا اپنے بزدل ہونے کا کہ ہم بزدل ہو جائیں، یا بزدل ہو جائیں یعنی حضور کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلے جائیں۔ واللہ ولیہما، مگر اللہ ان کا دوست تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ نزلت هذه الآیۃ فینا، کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یہ دو آیتیں کون سے ہیں؟ ایک بنو سلمہ خزرج والے، دوسرا بنو حارثہ اوس والے۔ وما احب انها لم تنزل، جابر فرماتے ہیں لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ ظاہر میں تو یہ آیت جو ہے اس میں صاف ہے کہ ان 2 جماعتوں نے بزدلی کا ارادہ کر لیا تھا۔ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ آگے قرآن نے ان کی تعریف کی ہے واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا۔ جب اللہ ان دونوں کا مددگار تھا تو اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کا تدارک فرما دیا، اس غلطی پر ان کو جمے رہنے نہیں دیا، اللہ نے مدد کی اور ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ واللہ وما احب انها لم تنزل، جابر فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یقول، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کا مددگار۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ کو موقع مل جائے گا وضو وغیرہ کرنے کا۔